لو فلاں ہستیوں سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جملہ اگلا بڑا خاص ہے، حدیث کہتی ہے پھر اس یونیورس میں، اس کائنات میں ان ہستیوں کی محبت اللہ زمین پہ اتارتا ہے۔ جب زمین پہ اتارتا ہے نا، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں، میں دکھا کے جاؤں گا، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا۔ پھر زمین پہ جب ان کی محبت اتارتا ہے تو پھر ہر ایرے گہرے، ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں ڈالتا۔ وہ جن کو اللہ چن لیتا ہے نا، جن کو مصطفیٰ کرتا ہے، جن کے دلوں کو پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ کرتا ہے، پھر ان دلوں میں 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، آپ نے کبھی شاید اس پہ غور ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کا آپ پہ کتنا بڑا یہ فضل اور کرم ہے کہ آج کل کے حالات میں بڑے بڑے مولوی پیچھے، مفتی پیچھے، منسٹری پیچھے، اکثریت پیچھے، فتوے پیچھے، گولیاں پیچھے، بم دھماکے پیچھے، ایسے حالات میں بھی یار آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے تو مان لو نا اللہ کا فضل ہے۔ وہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے، اللہ نے ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ پر ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے نا، آیت تطہیر، اور یارو اللہ نے اہل بیت سے نجس کو دور رکھا ہے نا، بولے نجس قریب نہیں آ سکتا اہل بیت سے۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت ہمارے اندر موجود نہیں، ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ نظر نہیں نہ آ رہے ہمیں، خاصوں کو تو آتے ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج ظاہری طور پہ اہل بیت موجود نہیں، ان کا ذکر تو ہے نا۔ حضرات اللہ کا قرآن پڑھو، جس طرح اللہ نے اہل بیت طہار سے نجس کو دور رکھا ہے، غلاظت کو دور رکھا ہے، گندگی کو دور رکھا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے اہل بیت کے ذکر سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ پوچھیں گے، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھ سے پوچھیں قادری صاحب یہ پھر نجس کیا ہے جو ذکر اہل بیت سے دور ہے؟ یار نجس کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ تو میں کہوں گا اللہ کا قرآن بتا تو رہا ہے، جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے۔ نہیں سمجھ رہے؟ جو ذکر اہل بیت سے دور ہو جائے، مولا حافظ صاحب ہیں، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، اللہ نے کہا مفتی ہو، حاجی ہو، علامہ ہو، زاہد ہو، عابد ہو، جو محمد کے ذکر سے، محمد کی آل کے ذکر سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ اوئے ہوئے یارو، کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، مجھے ایک بات بتائیں، یا علی، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، زندہ آباد، اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی شیعہ ہو کوئی سنی ہو، 1300 سال گزر گئے، جب بھی اس کا نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید۔ یارو بڑی عجیب بات ہے نجم الحسن بھائی، یزید پلید کیوں یار؟ وہ غسل نہیں کرتا تھا، وضو نہیں کرتا تھا، وہ غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازہ نمازہ بھی پڑھتا سی، تو پلید کیوں؟ آپ کہتے پلید اس لیے اہل بیت سے جو دور ہوا۔ بولو یار حضرات، اوے گالی مک گئی، پلید پھر وہ نہیں
جس نے وضو نہیں کیا، پلید پھر وہ نہیں جس نے غسل نہیں کیا، جو محمد کی آل سے ان کے ذکر سے دور ہو جائے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی وضو کرتا رہے، ساری زندگی غسل کرتا رہے، ساری زندگی مال مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے، جو ذکر آل بیت سے دور ہے کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے حد ہو گئی یار۔ اوئے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے تو تسی کھچ کے قریب لے ہونا چاہتے ہو۔ گندگی کو دور کر دیا۔ گندگی کا کیا کام ہے اہل بیت کے ذکر سے؟ نجاست کا کیا کام اہل بیت کے ذکر سے؟ اور ایک اور بڑی بات خاص ہے، یہ 14 اللہ کا نور ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے۔ ہاں مجھے شیعہ کہہ سکتے ہیں، 1000 بار کہیں گے، رافضی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میری بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ 14 کے 14 اللہ کا نور ہے، اور ان 14 کی محبت ادھر ہے نا ادھر۔ اب بولو یار، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں جس برتن میں اللہ کا نور انڈھیلتی ہیں، دودھ ملک حلیب، اس برتن کو مانجتی ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا جس برتن میں آپ نے اللہ کا نور انڈھیلنا ہو ڈالنا ہو مانجتی کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نور کی خاصیت یہ ہے، نور کی خوبی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں۔ تو پتہ چلا جن کے دلوں میں 14 کی محبت ہے، جسم تو ہو سکتا ہے ہمارا ناپاک ہو، دل بڑا پاک ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ جملہ کہتا ہوں کہ اسی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ پہ اتنا خاص فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ آپ کو اس گھر کی معرفت دے دی۔ نہیں سمجھ رہے یارو؟ معرفت دی ہے تو اس گھر پہ آئے ہو نا، اور اس معرفت کا تعلق علم سے نہیں۔ وہ دائیں بائیں کتنے مفتی گھومتے پھرتے ہیں یار، وہ 18,000 تو مولا حسین کے سامنے تھے مفتی، تو معرفت کا تعلق پھر علم سے تو نہیں نا۔ اب بولیں یار، نہ کوئی عہدہ منصب سے ہے، نہ طاقت سے، نہ دولت سے، نہ قوت سے، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے۔ آپ پر اللہ کا بڑا خاص فضل ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ بس میں نے ایک قرآن حدیث سے میں اتنی دور سے چل کے کوئی نکتہ آپ کو سنانا ہے اپنے وقت کے اندر ہی، اور پھر آپ سے اجازت۔ نکتہ بڑا خاص ہے، سارا سال تڑپیں گے آپ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم، اس کی آیت نمبر 3 اور 4 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، یہ جو میرا نبی مصطفیٰ جو کلام کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، تمہیں جو آرڈر دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نبی بول رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ بولتا نبی ہے، لیکن نبی کے منہ میں جو زبان ہے وہ میرے خدا کی ہے۔ بولو یار، اللہ کہتا ہے نبی کا کلام میرا کلام ہے، نبی کا حکم، نبی کا آرڈر۔ نبی اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا قلم دوات لے کے آؤ، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے یار بات؟ نبی نے کہا حدیبیہ میں نے سلو کر لی، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا خیال رکھنا، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ پاک محمد نے کہا یہ دروازہ بطول ہے، اس دروازے کا ادب کرنا، میں محمد اس دروازے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نبی نے غدیر کے مقام پہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نبی نے کہا میرا علی میرا بھائی ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ علی میرا خلیفہ ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ علی میرا وصی ہے، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ جو کچھ وما ینطق
جو نبی کہہ دے، جو نبی فرما دے، نادانو، بے خبرو، یہ نبی نہیں کہہ رہا، میں خدا کہہ رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو لوگ حجیت یا علی، جو لوگ حجیت حدیث کے منکر ہیں، ان کے منہ پہ یہ تھپیڑ ہے، بہت بڑا تھپیڑا ہے۔ اور بولو یار، اللہ کہتا ہے جو نبی کا حکم ہے میرا ہے۔ قرآن پڑھے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سنگریزے نبی نے پھینکے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکے۔ حد ہو گئی یار، قرآن پڑھو یار۔ اللہ کہتا ہے ایکٹ تمہیں نبی کا نظر آ رہا ہے، میں نے پھینکے۔ پتہ چلا جب فعل کی بات کی قرآن میں تو خدا اور مصطفیٰ کو اللہ نے ایک کر دیا۔ اطاعت کی بات کی، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اللہ کی کر دی۔ اطاعت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ وَمَن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کی، نافرمانی، معصیت میں خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اتباع کی بات کی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ عداوت کی بات کی، یحادون اللہ ورسولہ، عداوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذیت کی بات کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اذیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ درود کی بات کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ اذان کی بات کی، اذان من اللہ ورسولہ، یار قرآن دے رہا ہوں، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ برات کی بات کی، برات من اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ تعظیم کی بات کی، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تعظیم کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ دعوت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انعام کی بات کی، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، انعام کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ نعمت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ ولایت کی بات کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انکار کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو، بولو یار، ایک کر دیا۔ ملکیت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ طاقت کی بات کی، خدا اور مصطفیٰ کو ایک کر دیا۔ پتہ چلا ذاتیں تو دو ہو گئیں، ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ، ذاتیں دو لیکن حکم میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک، ذاتیں دو ادب میں ایک، ذاتیں دو فعل میں ایک، ذاتیں دو عضو میں ایک، ذاتیں دو زبان میں ایک، ذاتیں دو دعوے میں ایک، ذاتیں دو دلیل میں ایک، ذاتیں دو تحریم میں ایک، ذاتیں دو تعظیم میں ایک، ذاتیں دو توقیر میں ایک، ذاتیں دو امر میں ایک۔ ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ۔ خدا کو مصطفیٰ نہ کہو، مصطفیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہ کہو۔ یا علی، با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ لیکن جملہ کہنے لگا، یہاں تک میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بھی بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں، قرآن کی 110 آیتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات کو نبی کی بات سمجھ کے اگنور نہ کرو، وہ نبی کی نہیں اللہ کی ہے۔ یہاں کہ سمجھ گئے آپ؟ اب اگلا سارا سال تڑپیں گے آپ، حدیث سنیں ذرا، گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کا حکم ایکچول بیسیکلی اللہ کا حکم ہے۔ بولو یار، یہاں تک سمجھ گئے؟ اب آؤ حوالہ سنو۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام راغب اصفہانی، لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب المفردات،
اس کے صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب کا نمبر بتا رہا ہوں۔ آپ جو بیروت لبنان کی ہے اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 16، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن عساکر اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، 80 جلدوں پہ مشتمل، اس کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 313، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر سنی کے گھر میں کتاب ہے، محب الدین تبری کی ریاض النظرہ، جو انہوں نے اشرح مبشرہ پہ لکھی ہے، اب بولو یار، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اہل سنت کے سر کا تاج امام ابن مغازلی، ان کی کتاب ہے المناقب، اس کے صفحہ نمبر 456 اور 55 پہ یہ روایت موجود ہے۔ یہ میرے پاس کوئی 25 کتابوں کے حوالے موبائل میں پڑے ہیں، گھر جانے والی بات نہیں، اے کوڑا تے اے میدان، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ حدیث سنو، حضرت حذیفہ نے روایت کیا، اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں سارے صحابی جمع تھے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، کلہم اجمعون۔ مسجد نبوی کا ممبر، آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اور جلوہ افروز ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تعال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آ، تیرا کام نیچے نہیں، اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا۔ ایک جملہ کہوں، یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کہیں مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ اوپر کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پاک محمد کے پاک کندھوں پہ صحن کعبہ میں علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم میں ہسٹری کے سب سے بلند ممبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں حسنین کریمین دوش مصطفیٰ پہ سوار نظر آتے ہیں۔ ہے کسی کی جرت یار؟ ہونوی مولوی نے نہیں سمجھ آئی۔ حضرت حذیفہ کا جملہ سنو ذرا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور چہرہ ہماری طرف کیا، اور حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، سناؤں آپ کو؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے علی یا علیو انا وانتا ابوا هذه الامه۔ لو جی گالی لگ گئی ہے، اوے علی کے منکرو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے سعد تو بھی سن، اے خالد تو بھی سن، اے جابر تو بھی سن، اے حذیفہ تو بھی سن، میرے صحابیوں سنو، علی میں اور تو میری ساری امت کے باپ ہیں۔ ہوئے 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 اوے گالی مک گئی جے۔ علی you are the father of my ummah, you are the father of the nation, you are the father of the universe۔ میرے آقا فرماتے علی تو میری امت کا باپ ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، تو میری امت کا۔ میرے سنی بھائیوں، حدیث میں آپ کو کوئی 25 حوالوں سے دکھا کے جاؤں گا، سنیوں کی کتابیں، اور میں تو ساری زندگی سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ 25 سے زیادہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، ہزاروں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ میرے سنی بھائیوں ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے امتی نہیں؟ بولو کی ہو گئے یار۔ حضرت عمر بن خطاب امتی نہیں؟ بولیں۔ حضرت عثمان، خالد بن ولید، سعد بن وقاص۔ حضرات میرے آقا نے اعلان کر دیا
میرا امتی ہی وہ ہوگا چھوٹے سے لے کے بڑے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، میرا امتی ہی وہ ہوگا جو علی کو باپ مان لے گا۔ مولوی جی اگر حضرت ابو بکر صدیق امتی ہے نا تو پھر مان لے علی اس کے بھی باپ ہے۔ اگر عمر بن خطاب امتی ہیں تو پھر مان علی اس کے بھی باپ ہیں۔ اگر حضرت عثمان بن عفان امتی ہیں تو مان علی اس کے بھی۔ اور یارو اگلی تو حدیث سنو، اگلی سنو آگے کیا حضور فرما رہے ہیں۔ آگے حضور فرما رہے ہیں کہ حق کو علی ابن ابی طالب اعلی امتی کا حق الوالد علی ولدہ۔ لو جی گالی مک گئی ہے۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی علی کا حق میری ساری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا ذرا، اب جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے پہ، یارو جو باپ کا حق ہے بیٹے پہ، وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نے جو فرما دیا علی کا حق میری امت پہ ایسے ہے جیسے ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پہ ہوتا ہے، تو باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہوتا ہے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ، قرآن کہتا ہے سنو جی مولا، فرمایا باپ کے سامنے نا گردن جھکا کے کھڑے رہنا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے نجم بھائی، اوئے باپ کے سامنے بازو پھیلا کے نا ایسے گردن نیچی کر کے نظریں نیچی ایسے کھڑے رہے، ایسے باپ کے سامنے۔ بیٹے کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ رہے، اور کہا کہ باپ کو سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ باپ جو کہے نا اف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے علی کے سامنے چوں کے چنانچے بھی نہیں کرنا۔ اگر علی کے سامنے چوں کے چنانچے کر دیا تو محمد کی امت سے خارج۔ اوے اللہ تو علی کے سامنے اون آ کرنے والے کو امت سے خارج کرتا ہے، تو جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ جائے نہیں سمجھ رہے یار، اللہ اس کو کہاں کہاں سے خارج کرے گا ذرا سنیے گا۔ اور آگے سنیں، اللہ کہتا ہے جب مخاطب کرنا ہے نا، قرآن دے رہا ہوں، یہ کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ ایک گالی مک گئی ہے یار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سنو باپ کو رب ماننا ہے۔ ہاں بات ہی نہیں سمجھے، باپ کو رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ کا ذاتی نام نہیں، صفاتی ہے۔ وہی رب کہتے ہیں یار پالنے والے کو۔ چلو مجھ پہ فتویٰ لگا دیں رافضیت کا، امام شافعی کی سن لو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری 80 سال عمر ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اللہ پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ امام شافعی نے علی علیہ السلام کو رب کہا ہے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان کے منہ پہ ماروں گا یہ روایتیں۔ اس کا مطلب اللہ کہتا ہے کہ جو باپ ہے نا اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، چونکہ چنانچے بھی نہیں کرنا، تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اب جس نے علی کی کر لی اطاعت، خاصاں دی گلے ہم آگے، جس نے علی کی کر لی تابعداری، نوکری، چاکری، جو علی کی بارگاہ میں آ کے جھک گیا، جس نے گردن جھکا لی، جس نے نظریں نیچی کر لی، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق بن گیا حضور کا امتی۔ تو جو علی کے سامنے اکڑ گیا، جس نے گردن اٹھا لی، بس پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل بھی خارجی تھا، آج بھی خارجی ہے۔ اوئے ہوئے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، بلکہ ایک بڑی سخت روایت ہے، میں نے بس دکھانی ہے، منانی تھوڑی ہے، جس کو امام ابن اساکر نے روایت کیا اپنی طریق مدینہ و دمشق میں۔ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6993، میرے موبائل میں پڑھی ہے یار۔ سنو ذرا آقا علیہ السلام کا فرمان، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فی روایت طویلہ یا علی فمن لم یتبعوک فقد کفر. گالی مک گئی ہے. اللہ کا فرمان ہے اس کے نبی کی زبان سے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، جس نے علی کی اطاعت نہ کی، جس نے علی کی اتباع نہ کی، جو علی کے سامنے سر نہ جھکائے، جو علی کا تابعدار نہ بنے، جو علی کا خادم نہ بنے، جو علی کا نوکر نہ بنے، وہ کفر کرتا ہے. جو حدیث میں لفظ لکھا ہے نا، جو حدیث میں لفظ لکھا ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. میں نے وہ لفظ نہیں پڑھا. پتا چلا کہ جو علی علیہ السلام کو باپ نہ سمجھے، جو علی کے سامنے گردن نہ جھکائے، اس کی تابعداری نوکری میں نہ آئے، حضور کی امت سے ہی خارج. بے شک وہ نعرہ لگاتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بے شمار نعرے لگاتا رہے. جو علی کی دہلیز پہ آ کے جھکتا نہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرما دیا اس کا میری امت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے. ایک اس کو چھوڑتا ہوں. اگلا نکتہ یہ بڑا خاص ہے. ابھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا بولنا ہی خدا کا بولنا. اس کے اوپر ابھی ایک مجھے حدیث عطا ہوئی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حدیث سنو ذرا اور حوالہ سنیں. ہماری سیاستہ کی تیسری کتاب ہے جامع ترمذی. کون سی؟ میں نے سنا ہی نہیں. اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3726 3726. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. ابھی کھولو نیٹ پہ لکھو جامع ترمذی سپیس حدیث نمبر 3726. حدیث سامنے آپ کی یار. امام ابن ابی عاصم کی السنہ اس کی جلد نمبر 2 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1321 1321. سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے. جب سیاستہ آ گئی تو دوسری کو چھوڑو. حضرت جابر حدیث کے راوی. اس سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا جابر کا نام سن کے. حضرت جابر صحابی ہیں، طلقاء نہیں. یہ طلقاء کیا ہیں؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جو فتح مکہ پہ، جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے. ان کے جرم اتنے بڑے تھے کہ ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی ان کی. لیکن حضور چونکہ رحمت بن کے آئے ساری کائنات کے لیے، انہوں نے ان کو معاف کر دیا. جان بچانے کے لیے ابو سفیان صحن کعبہ میں کھڑا دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا. دل میں سوچ رہا تھا یار. حضور اس کے قریب آئے. جب وہ دل میں سوچ رہا تھا تو حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. وہ کہہ رہا تھا میں جنگ کرتا، حضور فرمایا اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. یعنی انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. بولو یار، جو جان بچانے کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا نا، وہ صحابہ نہیں، وہ ہیں طلقاء. اور یار کوئی میرے سامنے آئے مائی کا لال، ان کے لیے ٹرم صحابی استعمال نہیں ہوگی، طلقاء. یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے. طلیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے. اور یارو جب اگر کوئی اللہ نہ کرے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنی بیوی کو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری طرف سے آزاد ہے. وہ طلاق کا معنی ہی آزاد کرنا ہے یار. تو یہ طلقاء. حضرت جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے. تو حضرت جابر جو ہیں یہ پہلے زوار مولا حسین علیہ السلام بھی ہیں
اور بہت چوٹی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، میرے بچے بھی قربان حضرت جابر پہ۔ وہ حدیث کے راوی، ذرا حدیث تو سنو یار، جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح، حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی۔ وہ کہتے کہ طائف کے روز اسی طرح ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خاص بات ہے یار، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سادات کے قدم چوم رہا ہوں۔ وہ کہتے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کے میرے تک کلہم اجمعون، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب کیا، کان میں کچھ باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام دونوں بھائیوں کو کنورسیشن کی۔ میں حدیث دکھا کے جاؤں گا، فتویٰ کوئی مجھ پہ نہ لگائے، اس پہ لگائے۔ جب باتیں کی نا حضور نے تو کچھ لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کر دی۔ چیم گوئیوں کو سادہ کروں، اعتراض، شکوے شکایتیں۔ میرا خیال ہے وہ جنہوں نے چیم گوئیاں شروع کی تھیں وہ گجر خان سے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ بولو یار بٹی صاحب، گجر خان سے گئے ادھر گئی۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ادھر بھی رہتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی پہ اعتراض بھی کرتے تھے۔ جب چیم گوئیاں کی تو میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، میرے آقا جلال میں آگے۔ حدیث میرا کام ہے دکھانا۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تجیتہ ولیکن اللہ انتجاہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، علی کے کان میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو کنورسیشن ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اف بٹ کرنے والوں، چیم گوئیاں کرنے والوں، شکوے شکایتیں کرنے والوں، کون کہتا ہے کہ محمد نے علی سے گفتگو کی ہے؟ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ نے خود علی سے گفتگو کی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں علی کلیم اللہ ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو میرے پاس دلیل موجود ہے، آقا فرماتے اللہ ڈائریکٹ علی سے گفتگو کرتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ جبریل بھی نہیں